اس سوال میں جو اشکال آیا ہے، ایک اور حدیث کی بنا پر بھی لوگ اشکال کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص صلاۃ پڑھ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، تو اس لیے قبلہ کی طرف نہ تھوکے۔ اس میں بھی یہ سوال آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے تو سامنے کیسے ہے؟ تو ان لوگوں سے بھی سوال ہوگا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک طرف ہے، سامنے ہی صرف ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اگر اللہ ہر جگہ ہے تو حدیث میں سامنے ہی کیوں کہا گیا؟ تو پھر دائیں بھی ہونا چاہیے، بائیں بھی ہونا چاہیے، پیچھے بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس لیے یہ مطلب تو نہیں ہے جو وہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں جب اللہ آسمان پہ ہے تو حدیث میں یہ کیوں کہا کہ نمازی کے سامنے ہے؟ تو بھائی جب اللہ ہر جگہ ہے تو نمازی کے سامنے کیوں کہا گیا؟ تو چاروں طرف ہے۔ تو اس لیے یہ اشکال اس پر وارد نہیں ہوتا۔ اب یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ ہمیں یہ تصور کرنا ہے، ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے رکوع کر رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ تصور لینا ہے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کی صورت کا کوئی تصور کر سکے، ہے نا؟ لیکن اللہ کی عظمت کا اور اس کی جو صفات بتائی گئی اس صفات کے مطابق اس کا ایک ادنا سا تصور جو بھی پیدا ہو سکے، اس تصور کے مطابق آدمی پہلے تو یہ سوچے گا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور اس کی عبادت کر رہا ہوں، ہے نا؟ یہ محبت کا درجہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ محبت کا درجہ ہے، اور دوسرا درجہ خوف کا درجہ ہے کہ اتنا ڈر ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو اسے نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن خوف ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دو درجات محبت اور خوف کے ہیں، اور اس سے ان دلیلوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اور ایک مسئلہ اور جانیں، علماء نے بہت اچھا اصول بتایا ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو صریح دلائل سے ثابت ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں ہیں کہ جس میں جو متشابہ کے حکم میں آتی ہیں۔ یعنی اب یہ چیز ہے جو اس مسئلے کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ کہاں ہے یہ بیان کرنے کے لیے یہ حدیث نہیں ہے جس حدیث میں کہا گیا کہ اللہ آپ کے سامنے ہے، یا اللہ کا تصور کو اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، دوسرا مسئلہ بیان کرنے کے لیے، لیکن اس میں یہ چیز بھی آتی ہے۔ تو ایک چیز محکم ہے، یعنی اپنے مسئلے کو بیان کرنے میں بالکل واضح، متشابہ ہے تو متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا چاہیے، متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 4 نام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے، ایک عبداللہ، ایک رسول اللہ، اور ایک کلمۃ اللہ اور روح اللہ۔ تو عبداللہ اور رسول اللہ بالکل کلیئر ہے، جس میں دوسرا معنی نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ عبد ہیں، اللہ معبود ہے، آپ رسول ہیں، اللہ مرسل ہے، اللہ بھیجنے والا، آپ بھیجے ہوئے، آپ غلام، اللہ مالک، آپ بندے، اللہ معبود۔ یہ دو بالکل کلیئر ہے، اس میں دوسرا کوئی معنی نہیں۔ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اس میں سوچتا ہے اللہ کی روح ہے تو کیا روح حصہ ہے، اللہ کا حصہ ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے تو کیا کلمہ اور کلام جو اللہ کی صفات میں سے وہ ہیں؟ تو یہ دونوں کا ایسا معنی جو محکم سے ٹکراتا ہے اس کو چھوڑ کر کے ہم محکم کو اپنائیں گے اور متشابہ کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہی مسئلہ اس میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوپر ہونا، 7 آسمانوں کے اوپر ہونا، عرش کے اوپر ہونا، اپنی مخلوق سے الگ ہونا محکم دلیلوں سے ثابت ہے، اور یہ ساری متشابہات ہیں جن کو اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اور یہ اشکال ان کے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ان کے لیے بھی یہ دلیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو صرف سامنے کیوں ہے، پھر دائیں بائیں پیچھے کیوں نہیں ہے نا؟ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں جا رہے تھے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کو بھی دلیل بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب ہجرت میں جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہمارے تمہارے دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ ہوتا تو ہمارے ہی ساتھ کیوں؟ تو پھر کفار کے بھی ساتھ ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، تو وہاں بھی اعتراض اٹھتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، سچ پوچھیے کہ بالکل بودے اعتراضات ہیں، اور سب کے جوابات تشفی بخش ہیں، لیکن یا تو وہ لوگ غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یا تو وہ سوال نہیں کرتے، اسی میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی کو گھما رہے ہیں۔